السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں کہ شادی کی پہلی رات دلہا کیسے قبر میں چلا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ بڑا ہی عبرتناک ہے اور اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سبق بھی حاصل ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ شادی اور جنازے کا خوفناک واقعہ۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں ہونے والا یہ ایک خوفناک واقعہ ہے۔ آج رات دلہے کی بارات جانے والی ہے اور آج رات شکرانے کی نماز پڑھنے کے بجائے، صدقہ اور خیرات کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ نے یہ خوبصورت دن انہیں دکھایا۔ اس دن ساری رات ڈانس پارٹیاں کی گئی، عیاشیاں کی گئی، ناچ گانے کیے گئے، شیطان کی پیروی میں گناہوں کی محفل سجائی گئی۔ رات بھر ادھم مچانے کے بعد جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو لوگ نماز پڑھنے کے بجائے سونے کے لیے چلے گئے اور دولہا بھی نماز پڑھنے کے بجائے اپنے بستر پر چلا گیا۔ رات بھر تھکن کی وجہ سے اسے گہری نیند آ گئی۔ پیارے دوستو، ذرا کلیجے کو تھام کر سنیے گا کہ دن جمعہ کا تھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ کسی کو بھیجا گیا کہ میرے لال کو اٹھا دو، آج جمعہ کا دن ہے، تاکہ جلدی سے اٹھے اور غسل کرے، کیونکہ آج اس کی دلہن گھر آنے والی ہے۔ دولہے کو جگانے کے لیے ایک عزیز کو بھیجا اور اس کو آواز دیتا ہے، لیکن دولہے میاں کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ عزیز آواز دیتا ہے کہ اوہو، اتنی بھی کیا تھکن ہے کہ آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہے۔ لیکن جب دولہے کو ہلا کر دیکھا گیا تو وہ تو ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا اور اس دولہے کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوستو، پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شادی کا گھر ماتم میں بدل گیا۔ جہاں بھی کچھ دیر پہلے دھوم دھام سے شہنائیاں بج رہی تھی، وہاں پر چیخ و پکار مچنے لگی۔ جہاں ابھی ہنسی کے فوارے اچھل رہے تھے، وہاں آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے۔ اللہ اکبر! کیا عجیب منظر ہوگا! کچھ ہی دیر میں جس کے سر پر صحرا سجا کر سوار کیا جانا تھا، جس کو گھوڑے پر سوار ہونا تھا، اس کو جنازے کی چارپائی پر سوار کیا گیا۔ جو باراتی خوشی خوشی شادی حال میں جانے والی تھی، وہی دلہے کا جنازہ اپنے کاندھے پر لے کر قبرستان چل پڑی۔ وہ دلہا روشنی سے نکل کر اندھیری قبر میں چلا جا رہا تھا۔ اب اسے پھولوں کی کرسی پر رکھنے کے بجائے کیڑے مکوڑوں کی قبر میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! دیکھتے وہ دلہا قبر میں اتار دیا گیا۔ آج مچھر کا بھی ٹنگ سہا نہیں جاتا۔ مچھر بھی کاٹ لے تو برداشت نہیں ہوتا، قبر میں بچھو کا ٹنگ کیسے برداشت ہو پائے گا؟ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ جتنی بھی شیطانی چال ہے، ان سے ہمیشہ کے لیے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان شیطانی راہوں سے حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم آپ کو ایک دلہن کی کہانی بھی سناتے ہیں۔ جس دلہن کی بارات آنے والی تھی اور جو سج سور کر اپنے سسرال جانے والی تھی، جن کا نکاح ہونے والا تھا، وہ قبر میں پہنچ گئی۔ دوستو، یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک دلہن کا ہے جو اپنی شادی والے دن دلہن بنی اور قبر پہ پہنچ گئی۔ یہ سبق آموز کہانی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی ادا کو اسی طرح پسند کرتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو چلیے آج کے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھا کہ اس کے اوپر ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی تھی اور دوسری طرف اس کی آخرت بھی سنور رہی تھی۔ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کیا اور اس کی شادی کا دن طے ہو گیا، اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن اس کی بارات آنے والی تھی اور اس کی رخصت ہونے والی تھی، اور وہ دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اسی وقت نماز کے لیے اذان ہو گئی۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنا ہی ہوگا، اور نماز عاقل و بالغ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث پاک میں نماز کو مومن کی معراج بتائی گئی ہے، اور کل قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں یہی پوچھا جائے گا کہ دوستو، یہ لڑکی بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھی، یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی، لیکن اس کی شادی والے دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔
وہ اس وقت سج سور کر تیار بیٹھی تھی، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو وہ لڑکی اپنی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، ماں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں نماز ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی کچھ دیر میں ہمارے گھر مہمان آ جائیں گے، اور ایسے میں تم وضو کرو گی تو تمہارا میک اپ ختم ہو جائے گا، اور چہرے پر یہ جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم ابھی نماز ادا نہ کرو۔ لیکن دوستو، وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے باراتیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اللہ پاک کو منہ دکھانا ہے، اور میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ویسے بھی نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میک اپ ختم ہونے کے ڈر سے نماز چھوڑ دوں اور اللہ کی رضامندی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں نماز ادا کر لوں۔ لڑکی کی ماں یہ سننے کے بعد بہت غصہ ہو گئی اور لڑکی کو بہت روکا، بہت منع کیا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ اس میں ہماری بدنامی ہوگی۔ دوستو، وہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، نہ کہ ان باراتیوں کو، اسی لیے میں ہر حال میں اللہ کی عبادت کروں گی اور میں نماز ادا کروں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ لڑکی وضو کرنے کے لیے غسل خانے پہنچ گئی اور وضو بھی ادا کر لی۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلہن کو سجنے سنورنے میں کتنا زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن لڑکی نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، دنیا میرے بارے میں کیا کہے گی، بلکہ اس نے اس بات کی پرواہ کی کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ وضو کرنے چلے گئی اور وضو ادا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے ابھی نماز پڑھنا شروع ہی کی تھی، جیسے ہی وہ لڑکی سجدہ میں گئی کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور سجدے میں اس کی جو روح نکل گئی، اس کی جان نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اتنی پیاری موت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے عبادت کسی بھی حال میں نہ چھوڑے اور نماز ہر حال میں نہ چھوڑے، کیونکہ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر ہمیشہ کے لیے فرض ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی موت سجدے کی حالت میں ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم ہر حال میں نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔